بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکوں کے اخلاق و عادات اور طرز معاشرت۔ کھانے کا طریقہ۔ کھانا یورپین طریقے پر یعنی میز کرسی پر کھاتے ہیں، البتہ بعض باتوں میں فرق ہے اور میری دانست میں وہ اصلاح طلب ہے۔ عام دستور یہ ہے کہ جب تمام لوگ میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو نوکر آ کر ہر شخص کے آگے سادہ رکابیاں چن دیتا ہے۔ اس کے بعد باری باری مختلف کھانوں کی رکابیاں آتی ہیں اور میز کے بیچ میں رکھی جاتی ہیں۔ تمام لوگ ایک ہی رکابی میں کھاتے ہیں۔ چھری کانٹا بھی ہوتا ہے لیکن اکثر کھاتے ہاتھ سے ہیں۔ میں نے حسین حسیب آفندی پولیس کمشنر اور درویش پاشا کے یہاں کھانا کھایا۔ درویش پاشا کے بیٹے احمد پاشا جو سلطان المعظم کے سمدھی ہیں، میز پر ہمارے ساتھ تھے اور اسی طریقے سے کھاتے تھے۔ لوگوں نے بیان کیا کہ اب یہ طریقہ متروک ہوتا جاتا ہے اور حال کے تعلیم یافتہ بالکل یورپین طریقے پر کھاتے ہیں۔ ہندوستان کے برخلاف عام دستور ہے کہ مکانات کے دروازے ہمیشہ بند رہتے ہیں۔ اندر ایک کھٹکا ہوتا ہے جو دروازہ بند کرنے کے وقت خود بخود لگ جاتا ہے۔ باہر کی طرف ایک کڑا ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی سے ملنے کو جاتا ہے تو کڑے سے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ آواز سن کر نوکر یا صاحب خانہ کیواڑ کھول دیتا ہے۔ امراء کے یہاں دروازے کے بیرونی رخ پر پیتل کا پھول لگا ہوتا ہے۔ اس کے دبانے سے اندر گھنٹی بجتی ہے اور نوکر کو خبر ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ نہایت عام ہے، یہاں تک کہ غریب سے غریب آدمی کے دروازے بھی کھلے نہیں رہتے۔ اگرچہ دراصل سردی سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے، لیکن اس سے طرز معاشرت میں خود بخود نہایت تہذیب و اصلاح پیدا ہو گئی ہے۔ ہر شخص لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا کی تعمیل پر مجبور ہے۔ ترکوں کا لباس جیسا کہ میں اوپر لکھ آیا ہوں بالکل یورپین ہے، البتہ بوٹ میں ایک اختراع کی گئی ہے اور وہ واقعی میں قابل تعریف ہے۔ یہ بوٹ چرمی جراب اور سلیپر کا مجموعہ ہے۔ جراب بالکل بوٹ کی شکل کی ہوتی ہے لیکن ایڑی نہیں ہوتی۔ سلیپر میں اندر ایڑی کے پاس ایک کھٹکا لگا ہوتا ہے۔ جراب پہن کر جب اس کو پہنتے ہیں تو جراب اس میں اٹک جاتی ہے اور دونوں مل کر خاصا بوٹ بن جاتا ہے۔ بازار میں دونوں پہنے پھرتے ہیں لیکن فرش پر سلیپر اتار دیتے ہیں، صرف جراب رہ جاتی ہے اور چونکہ وہ گرد سے پاک ہوتی ہے فرش پر دھبا تک نہیں پڑتا۔ ملاقات کا طریقہ نہایت مہذب اور پسندیدہ ہے۔ تم کسی سے ملنے جاؤ اور دروازہ کھٹکھٹاؤ تو اسی وقت نوکر آ کر دروازہ کھول دے گا۔ مکان میں اسی غرض سے ایک خاص کمرہ فرش فروش سے آراستہ، نوکر تم کو وہاں بٹھا دے گا اور قہوہ یا چائے پیش کرے گا۔ اس کے بعد صاحب خانہ کو اطلاع ہوگی، وہ ملاقات کے کمرے میں بیٹھے گا اور تم کو وہیں بلائے گا۔ بڑے بڑے معزز افسروں کی ملاقات کا یہی طریقہ ہے۔ انگریزوں کی طرح احاطے کے باہر برانڈے میں ٹہلنا اور دیر تک انتظار کرنا نہیں پڑتا۔ سلام کرنے کا عجیب طریقہ ہے۔ پہلے سینے پر، پھر ہونٹوں پر، پھر پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ان اعضاء کا ہاتھ سے چھو لینا ضروری نہیں ہے، صرف محاذات کافی ہے۔ اگرچہ اس طریقے پر سلام کرنے میں ہاتھ کو 3 منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، لیکن مشاقی کی وجہ سے تینوں مرحلے اس جلدی سے طے ہوتے ہیں کہ معمولی سلام سے زیادہ عرصہ نہیں لگتا۔ اس ایجاد میں یہ فائدہ ہے کہ قد کو جھکانا نہیں پڑتا اور ایشیائی تعظیم و ادب بھی ہاتھ سے نہیں جاتا۔ مجلس میں سلام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ زیادہ تکلف آمیز ہے، یعنی بیٹھ جانے کے بعد حاضرین میں سے ہر شخص کی طرف الگ الگ مخاطب ہو کر سلام کرنا پڑتا ہے، بالکل اس طرح جیسا لکھنؤ میں دستور ہے۔ معلوم نہیں ترک جیسے سپاہیوں کو یہ لکھنوانہ تکلف کس نے سکھایا۔ ترکوں کی معاشرت میں مجھ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ باوجود نفاست پسندی اور عالی دماغی کے فضول شان و شوکت کا نام نہیں۔ بڑے بڑے وزراء امراء بازار میں نکلتے ہیں تو معمولی حیثیت سے نکلتے ہیں۔ میں نے بارہا وزیر اعظم کی سواری دیکھی ہے، صرف 2-3 سوار ساتھ ہوتے ہیں۔ سپہ سالار کل علی رضا پاشا کے ساتھ 5 سوار سے زیادہ نہیں ہوتے۔
مکانات اور تمام معاشرت کی چیزوں میں بھی سادگی پائی جاتی ہے۔ عثمان پاشا، درویش پاشا، ذکی پاشا جس حیثیت اور رتبے کے لوگ ہیں، اس لحاظ سے ان کے مکانات کو کم از کم حیدرآباد کا فلک نما اور بشیر باغ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ہمارے مولوی مہدی علی صاحب کی کوٹھی کے برابر بھی نہیں۔ نوکر چاکر بھی کثرت سے نہیں ہوتے، جیسا کہ ہمارے یہاں کے نواب اور فرضی شہزادوں کے یہاں دستور ہے۔ حق یہ ہے کہ ترک اس بات پر جہاں تک فخر کریں بجا ہے کہ انہوں نے 600 برس تک سلطنت کے سائے میں پل کر سپاہیانہ پن نہیں چھوڑا، ورنہ عباسی، فاطمی، اموی اندلس والے، تیموری تو 100-200 ہی برس میں اچھے خاصے رنگیلے بن گئے تھے۔